نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ یعنی یہ خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب انسان دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا اور غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کے دل پر بھی مہر لگی جن کے پاس علم نہیں تھا۔ بن باز کہتے ہیں کہ انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے، نہ ہی اسے اس کی پرواہ ہو، تو یہ کہ اہل علم کیا بتاتے ہیں، یعنی علم والے کیا بتاتے ہیں، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی اور اس کے دل سخت ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ غافلوں میں شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے راستے بتائے اللہ تعالیٰ جس میں ہم صحیح طریقے سے علم حاصل کر سکیں۔ جز 29، پارہ 29، سورہ ملک۔ یہ سورہ مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ سورہ ملک سفارش کرنے والی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے، وہ ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور یہ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تب تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ وہ سورۃ السجدہ اور تبارک الذی یعنی سورہ ملک نہ پڑھ لیں۔ تو اس میں ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے، اس کو حفظ کرنا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے، سب بھلائیاں اور سب خیر اسی کی ذات سے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے۔ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار والا یعنی زبردست بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت اور پھر زندگی، یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا، پھر موت ہوگی، پھر زندگی ہوگی، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر اس زندگی کا یہاں پر مقصد بتا دیا کہ یہاں جو زندگی ملی ہے کیوں ملی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بندوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہوگی اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہاں پر بتایا نا کہ کون اچھے طریقے سے عمل کرے، تو وہ سب سے بہتر انسان ہے جو لمبی عمر پا گیا اور اچھے طریقے سے عمل کر گیا، اخلاق اس کا اچھا ہوا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک تم میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر دوڑاؤ کہ دیکھو کیا تمہیں کوئی رخ نہ نظر آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا تمہیں اس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن اور کوئی بھی ایسا یعنی کوئی بھی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ نظر تھک ہار کر نامراد ہو کر لوٹ آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت طریقے سے ہر چیز کو بنایا کہ اس کے اندر کوئی بھی ڈیفیکٹ نظر نہیں آتا، ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے کیا، یہاں تک کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے بنایا، بڑی خوبصورت شکلوں میں بنایا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے، یعنی اسٹارز سے، اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار ہے۔
یعنی کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان اگر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مارے گی. ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے بٹ پھٹ پڑے گی. جب بھی وہ اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. یعنی جہنم کی بھی دہاڑنے کی آواز ہوگی. اور جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا. یعنی اب آپ کو ایسا لگے گا جب آپ جہنم کے بارے میں پڑھیں گے جیسے وہ لائیو ہو, وہ جیتی جاگتی کوئی چیز ہو. تو جہنم غصہ کرے گی گنہگاروں پر کہ تم نے اتنی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی کہ تم یہاں تک آ گئے. اور پھر جو محافظ ہوں گے اس کے وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا, تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے. یعنی اگر ہمیں تھوڑی سمجھ ہوتی, اگر ہمیں عقل ہوتی, ہم سن لیتے تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے. اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے, یعنی ایکسیپٹ کر لیں گے اپنے گناہ کو. غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر. اور اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے. اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو سب اس کے علم میں ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھتا ہے. بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے, جبکہ وہ بہت باریک بین اور مکمل طور پر باخبر ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا, لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے. یعنی بالکل آرام سے سو جاتے ہیں ہم, بالکل آرام سے چلتے ہیں پھرتے ہیں, ذرا سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر غصہ ہو جائے تو ہمیں زمین میں دھسا دے. یا کیا تم نے آسمان والے کی تم اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے پھر تمہیں کچھ پتا بھی نہ چلے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آسمان سے پتھر برسا دیں, آسمان سے عذاب لے آئیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو زمین کو دھسا دیں. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا. جیسے کہ پہلی قوم کا ہوتا آ رہا ہے, جیسے کہ آج بھی ہوتا آ رہا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کے اوپر ظالم لوگ مسلط ہو گئے, ان کے اوپر ان کو بے عزتی والی زندگی ملی. اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا, پھر دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا. کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر سمیٹ بھی لیتے ہیں. ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے, یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کر رہا ہے. یعنی پرندے آرام سے اڑ رہے ہیں, ہمیں جو ہے ہم ان پہ غور کرنا چاہیے کہ کون انہیں اڑا رہا ہے. پھر خدائے رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے گا. کافر لوگ تو بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکتے ہیں, ہمارا لشکر بن کر اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا رزق بند کر دے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا. اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں. بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا جو ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہو. یعنی جو الٹے سیدھے راستے پر چل رہا ہو اس کو راستہ ہی نہیں پتا, بس صرف بھٹکے جا رہا ہے بھٹکے جا رہا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے. تو کیا وہ دونوں برابر ہیں یا وہ ان دونوں میں سے کون ہے جو صحیح راستے پر صحیح منزل تک جلدی پہنچ جائے گا. تو ایک وہ شخص ہے جو قرآن کے اکارڈنگ چل رہا ہے بالکل سیدھے راستے پر, ایک وہ شخص ہے جو گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے, قرآن سے تعلق ہی نہیں, قرآن میں پتہ ہی نہیں کیا ہے. تو کیا وہ دونوں صحیح راستے تک ان دونوں میں سے کون پہنچ پائے گا. کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی ادا کرتے ہو.
کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو ذرا بتاؤ کہ اگر اللہ چاہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دو وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، ان قریب تمہیں یعنی جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کہہ دو ذرا بتاؤ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے تمہیں جو چشموں سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟ یعنی ہم سو رہے ہوں، سوتے سوتے اٹھے اور سارا پانی غائب ہو جائے تو کون ہے جو پانی لا کر دے دے؟ آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں، زمین کا پانی سوکھ جائے، گہرائیوں میں پانی اتر جائے، بھاپ بن کے کہیں اڑ جائے تو کیا ہوگا؟ کون ہے جو یہ لے کر آئے گا؟ وارننگ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون تمہارے پاس لائے گا؟ تو سوچو سمجھو اور عقل سے کام لو۔ ذرا سوچیں اس سورہ کے معنی کو ہم غور سے ہمیں اس کے معنی پتا ہوں، اس کے ایک ایک ورڈ کا ہمیں مطلب پتا ہو اور ہم رات کو پڑھتے ہوئے سوتے ہوں، یعنی جب ہم سوئیں اور اس سے پہلے اگر ہم یہ پڑھ لیں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، ساری رات اس کے دماغ میں وہی باتیں چلیں گی اور ہو سکتا ہے وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے اور لیول دن بر دن ڈے بائی ڈے اس کا تقوی کا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ سورہ جگانے والی سورہ ہے، اس لیے اگر انسان اس پر غور کرے، غور کرتے ہوئے پڑھے، اس کے ایک ایک آیت پر غور کرے، کیونکہ یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اتنا غور کراؤں، لیکن جب کلاس ہوتی ہے اور کلاس میں جب ایک ایک بات پر غور کرایا جاتا ہے تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، پھر انسان جو ہے اپنے اندر تقویٰ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے ایک ایک معنی پر غور کریں، ایک ایک آیت پر غور کریں، سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں، اس کے معنی سمجھا کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہم گناہوں سے بھی بچیں گے اور اس طرح عذاب قبر سے بھی بچ جائیں گے۔ سورۃ القلم، قلم کس کو کہتے ہیں؟ پین کو، قلم لکھنے کی چیز کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے کس کی؟ قلم کی، اس کے کیونکہ قلم کے ساتھ جتنے بھی الہامی کتابیں اسی کے ساتھ لکھی گئیں، باقی جتنے بھی علم ہیں، علوم ہیں، جتنے بھی علم ہیں وہ سب اسی کے ساتھ ضبط کیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی دیا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی۔ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ عالم، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے پیچھے جانا ہے کہ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا: عرش، قلم، جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی، اور حضرت آدم، یعنی عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، پھر باقی مخلوق سے کہا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، پھر اس نے دنیا کو اور دنیا کے کیے جانے والے ہر عمل کو اور معمول کو، نیکی بدی، خشک اور تر کو لکھ لیا، سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈڈ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے لوح محفوظ، اس میں سب چیز درج ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ نون، اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، یعنی ہر چیز کی قسم کھائی اور جو وہ لکھ رہے ہیں۔ کون لکھ رہے ہیں؟ وہ سے مراد یہاں پر فرشتے بھی ہیں، کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے کی وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گنہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ 6 گھڑیاں مطلب تھوڑا کچھ سیکنڈز کے لیے، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ قلم کو رو کے رکھتا ہے، شاید وہ توبہ کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہوں کا استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ اسی طرح
ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی، جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھک گئے، انک اور قلم وہ بھی جھک گئے۔ اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، یعنی رسول اللہ کو کیا کہا کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ رسول اللہ دیوانے ہیں، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، سب سے بہترین اخلاق، سب سے بہترین اخلاق اعلیٰ درجے کا وہ کس کا تھا؟ رسول اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی مکمل کرنے کے لیے، اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے بھی دی۔ چنانچہ تم بھی دیکھو گے کہ یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، اور تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے، یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پالی ہے، لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آ جانا کہ وہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا ہو اور بے قط شخص ہو، یعنی جو کہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو، اور جو ہے اسی راستے کی طرف چلتا ہو، یعنی بے وقت شخص ہو، اور تانے دینے کا عادی ہو، یعنی تانے دینے والا ہو، اور چگلیاں لگاتا پھرتا ہو، بھلائی سے روکنے والا ہو، زیادتی کرنے والا بد عمل ہے، بد مزاج ہے، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے۔ کیا کہا گیا؟ ایسے شخص کے پیچھے مت پڑنا، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے، یعنی اس کا مالدار بھی ہے، خاندان بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اس کے اندر تمام برائیاں ہیں، ایسے شخص کے پیچھے مت چلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چگل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی بیزار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے چگل خور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں خاص طور سے ان برائیوں کا ذکر کیا گیا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، تانے دینے والا، چگلیاں لگاتے پھرنا، بھلائی سے روکنا، زیادتی کرنے والے، بد مزاج، بد عمل، ان سب سے دور کیا گیا کہ ان سب سے دور رہو۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان قریب ہم ان کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی ایک محاورہ بھی ہے سونڈ پر داغ لگانا، عرب میں استعمال کیا جاتا ہے ذلت کے طور پر، کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی ناک کو داغ کر ایک بدنما نشان لگا دیا جائے گا جس سے اس کی اور زیادہ رسوائی ہوگی، یعنی بہت زیادہ ذلت والی سزا ہوتی ہے، تو ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم ان مکہ والوں کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، یعنی ایک بہت نیک شخص کا باغ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نیک آدمی، اس کا ایک معمول تھا کہ وہ اپنے باغ اور کھیت کی پیداوار کا ایک حصہ جو ہے اچھا خاصا حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے باپ تو بے وقوف تھے جو اتنی ساری پیداوار غریبوں کو دے دیتے تھے اور دولت میں کمی کرتے تھے، جب کٹائی کا وقت آئے گا تو ہم جو ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم پہلے ہی باغ میں چلے جائیں گے اور پہلے ہی کٹائی کر لیں گے تاکہ جو غریب ہیں ان کی نظروں سے بھی بچ جائیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جو باغ پر عذاب آ گیا، یعنی ان کے کنجوسی کی وجہ سے، کیونکہ جو ان کا باپ تو نیک تھا لیکن ان کی اولاد ایسی نہیں تھی۔ تو ہم نے مکہ والوں کو اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور وہ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے استثنا نہیں کر رہے تھے،
پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھرا دی گئی، یعنی ایک عذاب پھرا دیا گیا، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، یعنی اس پر عذاب آ گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے سے نکل چلو، یعنی صبح صبح ارلی مارننگ نکلو۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چھپ کے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج کوئی مسکین یعنی کوئی غریب تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے۔ پھر کچھ دیر بعد کہا نہیں بلکہ ہم تو لٹ گئے۔ ان میں سے جو شخص سب سے زیادہ اچھا تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ان میں سے ایک بھائی ایسا تھا جو کہ ان کو منع کرتا تھا اس بات سے، بلکہ اس کا اخلاق اچھا تھا اور وہ کہا کرتا تھا کہ غریبوں کو دو۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم جو ہے غریبوں کو بھی حصہ دو، اور تم نے میری بات نہیں مانی، میں تم سے کہتا تھا کہ پروردگار کی تسبیح کرو۔ تو دیکھیں پہلے بھی یہ واقعہ سورہ کہف میں گزر چکا اس طرح کا، یعنی وہ بھی ایک بستی کا واقعہ تھا، ایک کچھ لوگوں کا واقعہ تھا جو بڑے گھمنڈ میں تھا، دو لوگوں کا تھا، جس کے پاس ایک تھا بہت کچھ تھا اور ایک کے پاس کم تھا۔ یہاں پر بھی دیکھیں ایک باغ لوگوں کے پاس تھا لیکن انہوں نے غریبوں کا حصہ نہیں نکالا، سمجھنے لگے کہ یہ تو ہمارا اپنا مال ہے، ہماری پراپرٹی ہے، اس پہ تو صرف ہمارا حق ہے اور کسی کا حق ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی کیونکہ انہوں نے نعمت کی ناشکری کی۔ جب ہم نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اچھے گھر ہوں ہمارے پاس، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں، اچھے کپڑے ہوں پہننے کے لیے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی ان کو خرچ کرنا چاہیے، غریبوں کا حق نکالنا چاہیے، غریب صدقہ خیرات خوب کرنا چاہیے تاکہ وہ نعمت ہمارے پاس برقرار رہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، جیسے کہ ان کے ساتھ ہوا۔ پھر ایک دوسرے کی طرف وہ متوجہ ہو کر، یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، یعنی الزام اب ایک دوسرے کے اوپر لگانے لگے۔ پھر سب نے متفق ہو کر کہا، یعنی ایک ہو کر کہا افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم نے سرکشی کی تھی، کیا بعید ہے کہ اللہ ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اس واقعے میں سیکھنے کی ہمیں جو باتیں ملی، ایک تو وہ یہ کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے، جس کی نیت خراب ہوتی ہے تو اس سے وہ نعمت چھن جاتی ہے، اور اگر ہمارے دل میں ناشکری آئے، دوسری بات یہ کہ اگر ناشکری آئے تو فوراً اگر ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، اپنی غلطی مان لینی چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، جیسے انہوں نے کی، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ اور امید لگائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ اچھا دے گا، ہم ہی گنہگار تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی۔ تو مومن کیا ہوتا ہے، اگر مومن سے گناہ ہو جائے تو فوراً اپنی یعنی کہ دوسرے پر بلیم ڈالے، فوراً اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسی باتیں طے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ کیا تمہارے وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے، یا تم نے ہم سے قیامت تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے؟ اے پیغمبر ان سے پوچھو ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو؟ کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں؟ تو پھر لے آئے اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ یعنی تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بخش دیں گے، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ لے کر آؤ اگر کوئی ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی گنہگار ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی فاجر ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم نے مجھ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ اگر لیا ہے تو لے کر آؤ اس کا پروف۔ اور جس دن ساکھ کھول دی جائے گی ان کو سجدوں کے لیے بلایا جائے گا اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ساکھ کہتے ہیں پنڈلی کو، اور
اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، کیسی پنڈلی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈلی کا کھل جانا عربی میں ایک محاورہ ہوتا ہے جو سخت مصیبت پیش آنے پر بولا جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ سخت مصیبت جب پیش آئے گی تو اس وقت کافروں کا کیا حال ہوگا، اور کس طرح ساکھ کھلے گی یا پنڈلی کھلے گی یہ اللہ عالم. لیکن ایک مصیبت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے دنیا میں، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، رکوع نہیں کرتے، سجدے نہیں کرتے، ایک دن ایسا آئے گا یعنی قیامت کے دن جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے، وہ محروم رہ جائیں گے. تو ہر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ہر منافق باقی رہ جائے گا، بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا. اسی طرح جو یہاں پر سجدہ نہیں کرتے وہ وہاں پر بھی سجدہ نہیں کریں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی بے عزتی والا دن ہوگا وہ. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی. اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں جب تھے تب بھی سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، نہیں کرتے تھے سجدہ. یعنی اگر آپ سوچیں جب سب لوگ سجدے میں گئے اور اور کچھ لوگ نہ جائیں تو ان کو کس قدر شرمندگی ہوگی. اگر پوری دنیا سجدے میں گر رہی ہے اور کچھ لوگ قیامت کے دن سجدے میں نہ گریں تو کیسی شرمندگی والا دن ہوگا. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نمازوں کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا لیکن وہ نہیں آتے تھے. اسی طرح الگ الگ روایتیں آتی ہیں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں نکلتے وہ وہاں بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اے پیغمبر، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں یعنی اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو. ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، یعنی میری چال بڑی مضبوط ہے. کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو تاکہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یعنی فائن ان کے اوپر اتنا فائن ہے کہ وہ جھکے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس سب غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں؟ غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا. کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اس کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا. پھر ان کے پروردگار نے انہیں چن لیا اور انہیں صالحین میں شامل کیا. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ شخص تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہی نصیحت ہے. کیا قرآن کیا ہے؟ سب کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، لیکن ہم اس نصیحت کو مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. سورہ حاقہ. حاقہ کہتے ہیں حقیقت جو ہو کر رہے گی. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہیں. الحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی یعنی قیامت. یہ جو حاقہ ہے نا عربی زبان میں ایک محاورے کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بہت زوردار تعبیر کے ساتھ، یعنی بہت زوردار طریقے سے خوفناک پہلو کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زبردست ہے، ہو کر رہے گی. کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی؟ اور تمہیں کیا پتا وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ سمود اور عاد کی قوموں نے بھی اسے اس جھنجھوڑ دینے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا، یعنی جو پہلے قوم آئی تھی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ سمود کے وہ لوگ تھے کہ وہ چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے کہ وہ حد سے زیادہ خوفناک تھی، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک لگاتار مسلط رکھا، یعنی ان دونوں پر عذاب آ گئے. چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، یعنی اتنی لگاتار آندھیاں آئی ان کے اوپر مسلط ہوئی، 7 رات اور 8 دن لگاتار، یعنی ایک سیکنڈ وہ آندھی نہیں رکی، زوردار ہوائیں تھی، آندھی تھی، اور جس نے کیا کر دیا ان کو بجھا کر رکھ دیا، اکھاڑ کر اٹھا کر پھینکا ان کو، سر پھوڑ دیا ان کے، اور زمین پر پٹخا اٹھا کر گھروں کے اندر تک وہ آندھیاں گھس گئی تھی. اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کوئی ہے جو تمہیں بچا ہوا نظر آتا ہے؟
اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا، یعنی ایسا ہی جرم کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ جب پانی طغیانی پر آیا، یعنی جب پانی حد سے بڑھ گیا، تو ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کر دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو سن کر یاد رکھیں۔ یعنی کان علم کا دروازہ ہے، جس طرح دل کی صفت ہے، یعنی ہر چیز وہاں جاتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے، اسی طرح کان، جہاں اگر کانوں میں کوئی بات جاتی ہے تو علم تک، یعنی انسان کے دل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ یعنی عربی میں کہا جاتا ہے قلب واعی اذن وعیتن، یعنی یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والا کان۔ تو ہمیں سننا چاہیے۔ کان اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ اگر کوئی چیز چلی جائے تو اسے یاد رکھتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سالوں پہلے بھی کوئی بات سنی ہو اور سالوں بعد اس کو سنیں گے تو آپ کے کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں جا کر وہ رہتی ہے، آپ کو لگتا ہے ہاں شاید میں نے پہلے کبھی سنا ہے، اس سے ملتی جلتی بات کبھی سنی ہے میں نے۔ تو کان، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس واقعے کو، یعنی یہ جو واقعات گزر چکے قرآن میں ہم نے پڑھا، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، فرعون کی قوم کے بارے میں، جو کیسے وہ غرق ہو گئی، اسی طرح نوح علیہ السلام کو کیسے بچایا، یہ سب واقعات ہمارے لیے کیا ہیں؟ نصیحت ہیں، سبق ہیں ہمارے لیے کہ یاد رکھنے والے کان اس کو سن کر یاد رکھیں، یعنی سنیں اس کو اور یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں۔ پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں، یعنی ایک ہی مار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی چورا چورا کر دیا جائے گا، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا۔ کون سا واقعہ؟ الحاقہ، وہ واقعہ یعنی قیامت کا واقعہ جسے پیش آنا ہے، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور اس دن بالکل بودھا پڑ جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، یعنی قیامت کی اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، حاملین عرش، جن کی تعداد یہاں پر 8 بتائی گئی، جو بہت طاقت والے ہیں، بہت ہیوج ہیں وہ فرشتے، کہ جن کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں 4 فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدک علی حملک بعد عملک، اور 4 فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی الگ الگ، اس طرح 8 فرشتے، اور جب عرش لے کر آئیں گے تو وہ 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ اللہ عالم اس وقت کیا منظر ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن 8 فرشتے آئیں گے جو عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی بھی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ پھر جس کسی کو اس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے، وہ کہے گا لوگو لو یہ ہے میرا نام اعمال، پڑھو۔ یعنی جیسے ہمارا رزلٹ آتا ہے، اچھا رزلٹ آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچے جو ہوتے ہیں خوشی میں سب کو دکھاتے ہیں، گیسٹ بھی آئیں گے نا گھر میں، سب کو دکھائیں گے دیکھیے میرا رزلٹ کتنا اچھا آیا، دیکھیے میں نے کتنا اچھا میں نے پرفارمنس کیا، میں جو ہے کتنی اچھی طریقے سے پاس ہو گئی، یا میں نے یہ ایگزام بریک کر لیا۔ ماں باپ بھی بتائیں گے، ہر کسی کو بتاتے ہیں، ہے نا، پارٹی بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اسی طرح قیامت کے دن بھی جو نیک لوگ ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ سب کو دکھائیں گے دیکھو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال، دیکھو کتنا اچھا ہے میرا نام اعمال، میرا رزلٹ دیکھو۔ میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، نہیں وہ کہے گا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ مجھے یہ ملے گا، میرے سامنے یہ آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ مومن پسند عیش میں ہوگا، یعنی وہ من پسند عیش میں ہوگا اور اونچی جنت میں ہوگا جس کے پھل جھکے پڑے ہوں گے۔ کہا جائے گا اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ یعنی وہ شخص عقل مند تھا، یوم حساب سے بے خوف نہیں تھا، اعمال نامے ملنے سے بے خبر نہیں تھا، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا تھا، کانشیس ہو کر جیتا تھا، پوزیسو رہتا تھا اپنی آخرت کے بارے میں۔ اس لیے وہ وہاں پر کیا کہے گا، مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ ملے گا، میں جانتا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے نا امید بھی نہیں تھا۔ اور پھر اس کو کہاں جب بھیجا جائے گا، اس کی من پسند جگہ پہ۔
رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا یہ نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، یعنی رسوا ہو جائے گا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا، یعنی میری طاقت بھی کچھ کام نہیں آئی۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کو گلے میں توک ڈال دو، یعنی اس کے گلے میں توک ڈال دو، یعنی توک دیکھیے نا جیسے جانوروں کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے اور ان کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے۔ پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیروں میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، یعنی جس کی چوڑائی جو ہے وہ 70 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ یہ نہ تو خدائے برزخ و برتر پر ایمان لایا تھا اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ اب ذرا دھیان سے سنیں، اس کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے پکڑو اور اسے زنجیروں میں باندھو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ دوسروں کو بھی انکریج نہیں کرتا تھا کہ وہ کھانا کھلائیں، لہٰذا آج یہاں نہ تو اس کا کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز اویلیبل ہوگی سوائے گسلین کے، جو گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ گسلین کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ گسلین اصل میں اس پانی کو کہتے ہیں جو زخموں کو دھوتے وقت زخموں سے گرتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ وہ وہاں پر وہ زخموں کی دھون ان کی غذا ہوگی۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ ایمان اور کھانا کھلانے کے درمیان ایک تعلق یہاں پر قائم کیا گیا، ایک تعلق یہاں بتایا جا رہا ہے۔ ابو دردہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لا کر آدھی زنجیر اتار پھینکی، کیا ہم باقی آدھی کو بھی نہ اتار پھینکیں، یعنی ضرورت مند کو کھانا کھلا کر۔ تو جب وہ کھانا بنواتے تھے تو اس کے اندر پانی زیادہ کرواتے تھے کہ غریبوں کو بھی ہمیں کھلانا ہے۔ تو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جائے گا، اور کھانا نہ کھلانا ایسا عمل ہے جو بہت رسوا کر دے گا، یعنی جہنم میں لے جائے گا۔ کچھ لوگ مہمانوں کے آنے سے، غریبوں کے آنے سے کہتے ہیں نا اللہ اب میں اسے کھانا کھلاؤں، یا چلو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم بنا سکتے ہیں لیکن بس وہی ہم نے جو ہے بہت مختصر سا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو کھانا، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس ہے حیثیت ہے تو اچھا کھلانا چاہیے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ کس کا؟ معزز پیغام لانے والے کا۔ یہ جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے عزت والے ہیں، کتنے معزز فرشتے ہیں جبریل امین، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ یہ کلام تو تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوخ بھی کر دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ کتنے سخت الفاظ ہیں یہاں پر کہ تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، اس قرآن کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں نا۔ دیکھیں کتنے کم لوگ ہیں ہم جو سنتے ہیں قرآن کو، اور کتنا معمولی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ کیا یہ معمولی چیز ہے؟ نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتے لے کر آئے ہیں، جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور کس کی طرف سے؟ پروردگار کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو تم اگنور کر دیتے ہو، دنیا کے کاموں کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہو بجائے اس قرآن کے۔ دنیا کی اسکولنگ میں زیادہ پرائیورٹی ہوتی ہے بجائے اس قرآن کی کہ اس کا علم بھی ہمیں بچوں کو دینا ہے، اسکول تو بھیجنا ہی ہے، ساتھ میں اس کا علم بھی دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ قرآن رسول یا پیغمبر بالفرض اگر اپنی طرف سے گڑھ لیتے، یعنی ویسے تو گڑھا نہیں، اگر گڑھ لیتے تو ہم ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر کوئی نہیں بچا پاتا انہیں۔ یعنی اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے ہیں۔ اور یقین جانو یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ کچھ لوگ تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی یہ قرآن جو ہے
جو اس سے جھٹلاتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، وہ قیامت کے دن بڑے حسرت میں ہوتے ہوں گے کہ کاش میں نے اس کو پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے سمجھ لیا ہوتا۔ سورہ معارج، یہ سورہ مکی ہے۔ معارج کہتے ہیں بلندی کو، عروج سے بنا ہے معارج، یعنی عروج والا۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر آنے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ یعنی یہاں پر کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اس قرآن پر اور اس اسلام پر کہ اور قیامت کے دن پر کہ یہ دن ہم پر آئے گا، کیوں نہیں آتا؟ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آ گیا تو کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ یعنی جو عروج، معارج، عروج یعنی جتنے بھی راستے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، بلندی کی طرف، بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں بلند ہے، جیسے الاعلیٰ، العلی، المتعال، ذو المعارج، یعنی ہر اعتبار سے اس کی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، عرش پر بلند ہے، صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، قہر اور غلبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے، اپنی تمام مخلوق سے بلند اور اونچے اللہ تعالیٰ کی بلند۔ یہاں پر اس کو تسلیم کرنا ہی ایمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ مفسرین کے نزدیک جو قیامت کا دن ہے وہ کافروں کو حساب کتاب اور سختی کی وجہ سے کیسا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر وہ محسوس ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر انسان چڑھنا چاہے اس کی طرف تو 50,000 سال لگیں، لیکن جبریل امین اور فرشتے ایک ہی دن میں آتے جاتے ہیں۔ لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو، یعنی صبر کرو۔ اور یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں، یعنی قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن ان کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے۔ یعنی یہاں تو ہم اپنی اولاد کو بڑا بچاتے ہیں، ہے نا، بڑی طرفداری کرتے ہیں، وہاں کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ میری اولاد لے لو، بس مجھے بخش دو۔ اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا اور زمین کے سارے باشندے، پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار دے گی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا اور مال اکٹھا کیا ہوگا، پھر اس کو سید کر رکھا ہوگا، یعنی گن کر سنبھال کر رکھا ہوگا۔ یعنی مال کو گن کر رکھنا، سنبھال کر رکھنا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اس کی زکوٰۃ نکالتے رہنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم حوصلہ پیدا کیا گیا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت کنجوس ہو جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی ایسے نہیں۔ یہاں پر کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ وہ نمازی ایسے نہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں وہ کنجوسی نہیں کرتے، جو نماز قائم کرتے ہیں نیکیاں بانٹتے رہتے ہیں، خیر بانٹتے رہتے ہیں، ہے نا، جیسے سلام کرنا، مسکرانا، دوسروں کا حال پوچھنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، اچھی نصیحتیں کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سب کون کرتا ہے؟ نمازی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نمازی ایسے نہیں کہ کنجوسی کریں، وہ اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، اور جن کے مال اور دولت ایک متعین حق ہے، سوالی اور بے سوالی کا، یعنی ان کے مال میں ایک حق ہے، یعنی کچھ حق ہے مانگنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے ان کا، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، یعنی وہ غریبوں کو دیتے ہیں۔ یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بے فکری برتی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے فکر ہوا جائے۔
اور جو اپنی شرمگاہوں کی سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہو، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزر گئے اور اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور اپنی گواہیاں ٹھیک، یعنی جو گواہیاں دیتے ہیں وہ کیسی ٹھیک ٹھیک دیتے ہیں، یعنی گواہی، اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ دیکھیں بات یہاں پر بھی نماز سے شروع ہوئی اور نماز پر اس کا اینڈ ہوا۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حدود میں رہتے ہیں، حدوں میں رہتے ہیں، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے وہ ساری باؤنڈریز، ساری حدیں پار کر دیتے ہیں۔ ہم کیسے ہو گئے نا، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کی ترغیب دلائی۔ قرآن دیکھیں ہم لگ بھگ ہمارا پورا ہو رہا ہے، اور کتنی بار ہم نے نمازوں کے بارے میں پڑھا کہ نمازوں کی حفاظت کرنا کیا ہوتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا مطلب ہوتا ہے میں مارکیٹ جا رہی ہوں تو مجھے اپنی نمازوں کی پرواہ ہو، میں ہل اسٹیشن گھومنے جا رہی ہوں تو مجھے اپنی نمازوں کی پرواہ ہو، میں شادی بیاہ میں جا رہی ہوں تو مجھے اپنی نمازوں کی پرواہ ہو، میں سفر کروں گی، ٹرین میں ہوں گی تو میں پانی بھی ساتھ میں رکھوں گی، مٹی بھی ساتھ میں رکھوں گی، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے مجھے پانی اویلیبل نہ ہو، یا میں جو ہے تیمم کر لوں، میں اپنی گاڑیوں میں پانی کی ہمیشہ ایک بوٹل رکھوں گی کہ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میری وضو ٹوٹ جائے اور مجھے پانی نہ ملے راستے میں، تو مجھے پانی ہونا چاہیے نا وضو کرنے کے لیے، اور ہمیشہ ایک جا نماز، ایک پاکٹ نماز اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نمازوں کی حفاظت کرنا، ہر وقت اس کے بارے میں کانشیس رہنا۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کتنا کرتی ہوں، کیونکہ نمازوں سے ہی شروعات ہوئی ہے اور نمازوں پر ہی اینڈنگ ہوئی ہے، اور وہی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ تو اور ایک جگہ آتا ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے ہر گناہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بات کرتے ہیں تو نماز سے شروع کرتے ہیں اور نماز پر اینڈ کرتے ہیں، پھر بیچ میں جو روکنے کو کہا جاتا ہے احکام ہوتے ہیں، کیونکہ نماز ہی اس سے روک دیتی ہے ہمیں برائیوں سے۔ تو اے پیغمبر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ تمہاری طرف چڑھتے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، ٹولیاں بنا بنا کر؟ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا جسے یہ خود جانتے ہیں۔ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے ستارے ڈوبتے ہیں، ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں اور کھیل کود میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنائے جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں احکام بتا رہے ہیں۔ سورہ نوح، یہ سورہ مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا، یعنی جب تک زندگی ہے تب تک۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے پھر وہ ڈیلے نہیں ہوتا، کاش کہ تم یہ سمجھتے ہوتے۔ تو یہاں پر کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی بات مانو۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رحمان کی عبادت کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہی بات کس نے فرمائی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، نوح علیہ السلام نے۔ پھر نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کیا۔
پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی، چھپ کے بھی انہیں سمجھایا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، اور تمہارے خاطر نہریں بہا دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا، یعنی الگ الگ اسٹیجز پہ لا کر تمہیں پیدا کیا۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح آسمان اوپر تلے پیدا کیا، اور اس میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا، اور اللہ نے تمہیں زمین پر سے بہترین طریقے سے اگایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم زمین کی غذائیں کھاتے ہیں اور پھر اسی سے ہمارے اندر کے جتنے بھی لکوڈس ہوتے ہیں وہ سب بنتے ہیں اور پھر انسان پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے کیا کہا گیا، اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح لوگوں کو سمجھایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ان کے سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے بڑی بڑی بھاری مکاری سے کام لیا، اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ تو ود کو نہ سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا، اور نہ یغوس کو نہ یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ جو ہیں ان کے بتوں کے نام تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے، اپنے ان معبودوں کو چھوڑنا مت۔ اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہی میں ڈال دیا، لہٰذا یا رب آپ بھی ان گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔ ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کر دیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی نہیں ملا۔ نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین میں باقی نہ رہے، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوں گی وہ بدکار اور پکی کافر ہی پیدا ہوں گی۔ میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا، اور تمام مومن مردوں کی اور تمام مومن عورتوں کی، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے۔ یہ دعا کس نے کی تھی؟ یہ دعا نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نوح علیہ السلام کو معجزہ ملا ہوا تھا اتنی لمبی عمر کا، 950 سال۔ انہوں نے جنریشنز در جنریشنز دیکھی، یعنی ایک کے بعد ایک جنریشن، ایک کے بعد ایک جنریشن، لیکن ان کو ہر جنریشن سے یہ امید تھی شاید ان کی اولاد ایمان لے آئے، شاید ان کی اولاد مان جائے، لیکن جب بھی نئی جنریشن آتی اور زیادہ نافرمان ہوتی اور زیادہ ہٹ درم ہوتی، تو اس لیے انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اگر یہ چھوٹ گئے تو ان کی اولادیں بھی ایسی ہوں گی جو دوسروں کو گمراہ کر دیں گی، تو اب آپ کسی کو بھی زمین پہ ایسے کو مت رکھیے گا جو کہ گمراہ کر دیں لوگوں کو، ان سب کو تباہ کر دیجیے۔ تو یہ انہوں نے کب دعا مانگی تھی؟ کتنے سالوں بعد دعا مانگی، یعنی شکوہ کر رہے میں نے ہر طریقے سے سمجھایا، چھپ کر، اعلانیہ، یعنی اتنا سمجھاتے تھے نوح علیہ السلام کہ وہ قوم ان کو مارتی تھی، مار مار کر ادمرا کر دیتی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ نوح علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن پھر اگلے دن کھڑے ہوتے وہ پھر سے نکل جاتے ان کو سمجھانے کے لیے۔ ذرا دیکھیں، ذرا کوئی ہو سکتا ہے اتنا خیر خواہ؟ کس قدر سمجھایا، اور پھر انہوں نے کتنی اچھی دعا کری۔ یہی والی دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، رب اغفر لی ولی والدیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ بچا لیں، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں۔ تو بہترین دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے کہ ہم ایسے نہ ہو جائیں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہو گئی، ان کے والدین تھے، ان کی قوم کے یعنی جو بڑے تھے، اور ان کے بچے تھے، ان کی نسلیں تھیں جو صرف اور صرف کفر پر ہی چل رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کفر سے بچا لیجیے، ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، اور تمام مومن مرد کو بھی اور تمام مومن عورتوں کو بھی۔ سورۃ الجن، یہ سورہ مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب یہ واقعہ پہلے بھی گزر چکا، وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے رسول اللہ کو کہ سبحان اللہ کہ جنہوں نے بھی یہ قرآن سنا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جا رہا تھا، قرآن جب لوح محفوظ پر اتارا جا رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب جگہ پروٹیکشن لگا دی تھی، آسمانی دنیا پر پروٹیکشن لگا دی تھی کہ کوئی بھی اگر آسمان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا تو ایک روشن شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا. ٹھیک ہے. تو پھر صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، جنات نے جب اس بدلی ہوئی صورت حال کو دیکھا، یعنی جب دیکھا کہ یہ اتنی سچویشن بدل گئی ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے اندر ایک کیوریسٹی پیدا ہوئی، جستجو پیدا ہوئی کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، ہمیں پتہ کرنا ہے. تو انہوں نے آسمان کے پاس جنہیں کیوں بھٹکنے سے روک دیا گیا، ایسا کون سا بڑا بدلاؤ آیا. تو اس کو جاننے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے گروپس جو ہیں وہ بھیج دیے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور پتہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے. نخلا کے مقام پر، ایک نخلا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور آپ نے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تو یہ ایک جنات کا ایک گروہ تھا جو ینگ تھے، یوتھ تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے قرآن کو سنا اور اطمینان سے سننے کے لیے رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب سنا تو ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس دائی بن کر گئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن، جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز بھی شامل نہیں کریں گے. یعنی ہم نے حقیقت جان لی، اب ہم شرک نہیں کریں گے. سبحان اللہ. ایک ہی سٹنگ میں پتہ چل گیا قرآن ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، ایک ہی بار میں سنا اور پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہدایت کی طرف بلا رہا ہے. اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ تو کوئی بیوی رکھی نہ کوئی بیٹا رکھا. اور یہ کہ میں نے اور ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بالکل دور ہے. اور وہ یہ کہ ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں کہیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے. اس طرح ان لوگوں نے جناتوں کو اور سر پر چڑھا دیا. یعنی اب بتا رہے ہیں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ جناتوں سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی ایک جنگل تھا، جب جنگل سے نکلنا ہوتا تھا تو پہلے کہتے تھے کہ ہم جنات کی پناہ میں آتے ہیں، اور پھر وہ جو ہیں وہاں سے نکلتے تھے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کہتا تھا تو جن اس کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے. بجائے اللہ کی پناہ میں آنے کے شیطان کی، جنوں کی پناہ میں جاتے تھے، تو اس سے اور زیادہ بے قابو ہو گئے جن، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی وہ انسان پناہ لیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو سر پہ چڑھا رکھا تھا. یعنی کتنے سمجھدار تھے وہ کہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں کا تھا، یعنی جیسا خیال تم لوگوں کا تھا، انسانوں نے بھی ویسا ہی خیال کیا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں دے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا ہے. اور وہ یہ کہ ہم پہلے تو کچھ سن لینے کے لیے آسمان پر کچھ جگہوں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے. اور یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے انہیں سیدھے راستے دکھانے کا ارادہ فرما دیا ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، یعنی جنوں میں سے بھی کچھ نیک ہیں اور کچھ نیک نہیں ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں، یعنی الگ الگ طریقوں پر چلے آ رہے ہیں. اور یہ کہ ہم میں سے اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ تو کسی گھاٹے کا ڈر ہوگا نہ کسی زیادتی کا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں. چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. اور اے پیغمبر، مکہ والوں سے کہو کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ اگر یہ لوگ راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی کی سے سیراب کر دیں گے. یعنی خوب پانی دیں گے انہیں، خوب، مطلب بہت، جتنا انہیں چاہیے اتنا پانی دیں گے، رزق دیں گے، کھانے پینے کی چیزیں دیں گے. ان سے کہہ دو مکہ والوں سے. اب پہلے کس کا خطبہ سنایا جا رہا تھا یہاں پر؟
جنوں کا کہ وہ کس طرح ایمان لے آئے اور کس طرح اپنی قوم کو وہ سمجھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے اب آپ لوگوں کو، مکہ والوں کو سمجھائیں کہ اگر وہ ہدایت پر آ جائیں، قرآن پر عمل کرنے لگے، کتابوں پر اللہ تعالیٰ کی عمل کرنے لگے تو انہیں خوب برکت ملے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی قرآن کے علم میں لگ جاتا ہے، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اپنا پورے دن کے ٹائم میں سے اس کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہے قرآن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب برکتیں دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں۔ اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا، اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا۔ اور یہ کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کے حق میں ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو، یعنی تمام سجدوں کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اس لیے اس کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ لوگ اس پر ٹوٹے پڑے ہوں گے، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ پر حملہ کر دیں گے، اور اور کچھ ٹائم ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کہہ دو میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ کہہ دو نہ تو تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں ہے نہ کوئی بھلائی۔ کہہ دو مجھے اللہ سے نہ تو کوئی بچا سکتا ہے نہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کی پناہ میں آ سکتا ہوں۔ البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا ہے اور اس کے پیغامات ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ چیز انہیں نظر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو اس وقت انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں بہت کم ہیں۔ کہہ دو مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ نزدیک ہے یا میرے پروردگار کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر ہے، وہی سارے بھید جاننے والا ہے، چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، انفارم نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ساری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند کر لیا ہو۔ ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اس نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے آگے پیچھے، دائی کے آگے پیچھے محافظ فرشتے لگا رکھے ہیں کہ کوئی شیطان ان کو اچک نہ لے یا کوئی شیطان ان کے کام میں خلل نہ پیدا کرے۔ اسی طرح کوئی دائی ہوتا ہے نا، اس کے آگے پیچھے بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں تاکہ وہ اس دائی کو پریشان نہ کریں یا شیطان جو ہے اس کے کام میں خلل پیدا نہ کرے، ان کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ سورہ مزمل، یہ سورت مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مزمل کہتے ہیں چادر میں لپٹنے والے کو، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ یہ اس پیار بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار وحی آئی، نبوت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بوجھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سردی لگنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور پھر وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور پھر کیا کہا کہ مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس وقت یہ وحی نہیں آئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پکارا، کیونکہ رسول اللہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی نا، پہلی وحی کے بعد کچھ سلسلہ رک گیا وحی کا، ہے نا، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو جو ہے تھوڑا سا ٹائم دے اور پھر وہ تھوڑا سا نارمل ہو جائے۔ یعنی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر جب سب سے پہلی وحی کی آئی تو سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد لمبے عرصے تک سلسلہ بند رہا، اور پھر جو آگے سورہ مدثر آئی تھی اس کی آیتیں پھر آئی تھی، نازل ہوئی تھی۔ تو اب جب وحی آئی، رسول اللہ کو لوگ الگ الگ لقب سے پکار رہے تھے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے انداز میں رسول اللہ کو پکارا، اور ایک لقب سے کہ تم کتنے بیکار لقب سے پکار رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے لقب سے کی، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ رات کو تھوڑا حصہ چھوڑ کر
باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو. قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو. اب یہاں پر تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ کو کہا گیا ہے کہ کس طرح تہجد پڑھو، اور پھر پوری رات مت پڑھو، پوری رات اپنے آپ کو مت تھکاؤ، بلکہ رات کے کچھ حصے میں پڑھا کرو اور قرآن کو اطمینان سے صاف صاف پڑھا کرو. یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرو. ترتیل سے کہا ہے ورتیل القرآن ترتیلا، ترتیل سے قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں ہر ورڈ کو نمایاں کر کے اچھی تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو. یہی قرآن کا حق ہے. یہ نہیں کہ ہم نے جلدی جلدی رمضان میں پڑھ لیا، فٹافٹ پڑھے جا رہے ہیں بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا اس کے معنوں پر غور کرے، بنا اس کی تجوید پر غور کرے، اور اس کی پروناؤنسیشن خراب کر رہے ہیں. تو ایسی نماز، ایسے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، بلکہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا جیسا کہ وہ ہے. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی اطمینان دیا جا رہا ہے رسول اللہ کو. یہ وحی ہے الہی ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت سخت کیفیت ہے. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچل جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے. یعنی بہت بڑی جب ذمہ داری ہوتی ہے انسان کے اوپر تو تہجد کی نماز اسے سپورٹ کرتی ہے، تہجد کی نماز اسے سنبھالتی ہے. تہجد کی نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر سکتا ہے. غور اور فکر کا وقت ہوتا ہے، وہ خاموشی کا وقت ہوتا ہے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے انسان اپنے بندے یعنی بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. شور شرابہ نہیں ہوتا، کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے، سوچ سمجھنے کا، غور اور فکر کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہت بھاری ذمہ داری دی جا رہی ہے. اور تہجد کے وقت اٹھنا ایسا عمل ہے جو نفس کو کچل دیتا ہے، یعنی آپ کو سپورٹ کرے گا. تو جو کوئی دائی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں، انہیں بھی تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، رات کو اٹھنا چاہیے، قیام اللیل بھی کرنا چاہیے، تہجد کے وقت بھی اٹھنا چاہیے، تاکہ وہ انہیں طاقت دیں، انہیں سپورٹ کریں، ان کے نفس کو سنبھال کر رکھیں. دن میں تو تم لمبی مصروفیات میں رواں دواں رہتے ہو اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو، سب سے الگ ہو کر، پورے کے پورے اسی کے ہو کر. وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اسی کو کارساز بنا لو، اسی کو وکیل بنا لو. اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو. یعنی اب تم پہ بہت بھاری ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس لیے صبر کرنا اللہ کے راستے میں. یہ سوچیں نا، شروع کی صورتوں میں سے ہے. اب بہت بھاری ذمہ داری آئے گی اور اللہ کے راستے میں صبر کرنا، اور پھر اسی پر پورا بھروسہ رکھنا، وہ سارا معاملہ اسی پر چھوڑ دینا اور اسی کو اپنا وکیل بنا لینا. اور کوئی بھی ایسی سچویشن آئے، تمہیں لوگ تانا دے، اس کو اگنور کرتے جانا. اسی طرح جب ہم قرآن کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نکلیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلیں، اللہ کے دائی بن کر نکلیں، تو کیا ہوگا؟ لوگ تانے بھی دیں گے، گھر والے بھی جو ہیں وہ کچھ کچھ بولیں گے. تو کیا کرنا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ اگنور کر دینا. ایسا نہیں کہ کام کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے. اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش اور عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دے دو. یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے. اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، سارے پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے دھاتو کی طرح بن جائیں گے، یعنی ایسے بن جائیں گے جیسے ریت کے پارٹیکلز ہوتے ہیں. جھٹلانے والے، یقین جانو ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا. پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لے لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی. اور اگر تم بھی نہ مانو، پھر اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. یعنی قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا، اور جس سے آسمان پھٹ پڑے گا، اور اللہ کے وعدے کو تو پورا ہو کر رہنا ہے. یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات
تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے، اور رات اور دن کی ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی کے مقرر فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اس نے تم پر پوری عنایت فرما دی، اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ یعنی جب شروع میں تہجد پڑھنی ہوتی تھی تو رسول اللہ جو ہیں جب تہجد پڑھتے تھے تو صحابہ کرام بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، پھر وہ اتنا کیونکہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو بہت بہت راتوں کو کھڑا ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی 2 تہائی کے قریب قریب، کبھی کبھی پوری پوری رات ہو جاتی تھی، ان کو لگتا تھا ایسا نہ ہو کہ ہم کم تہجد پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حساب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو گن گن کر رکھ رہا ہے، تمہیں جتنی آسانی ہو صرف اتنا پڑھا کرو قرآن، یعنی جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا قرآن آسانی سے پڑھا کرو۔ اور اللہ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہو گئے اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے راستوں میں جنگ کر رہے ہوں گے، لہٰذا تم اس قرآن سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض، اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے کہ وہ کہیں بہتر حالات میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ مدثر، یہ سورہ مکی ہے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، دیکھیں سورہ مزمل اور مدثر دونوں کے لگ بھگ ایک ہی معنی ہیں، دونوں کے معنوں میں خاص فرق نہیں ہے، ایک کپڑے میں لپٹنے والے ہے اور ایک کمبل میں لپٹنے والے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پیار بھرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اٹھو اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، یعنی پہلی وحی جب آئی تھی اس کے بعد پھر جو وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب اٹھ جائیے اور اب لوگوں کو خبردار کریے اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب کلمات ہیں وہ کیا ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں سے اللہ اکبر بھی ہے، اور جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس لیے صبح شام اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرا کریں، اور گندگی سے کنارہ رکھو، یعنی تمام گندگی سے، ہماری اندرونی گندگی بھی اور باہر والی گندگی بھی، اس سے کنارہ کر لو، یعنی صاف ستھرے ہو جاؤ، اندرونی سستی کو چھوڑ دو، اندرونی گندگی کو چھوڑ دو، کپڑے بھی اپنے صاف ستھرے رکھو، اور باہری طور سے بھی صاف رہو اور اندرونی طور سے بھی صاف رہو، یعنی یہ ہے ایمان پاکی آدھا ایمان ہے نا۔ اور ہم دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، جو سب سے زیادہ گندے ایریا ہوں گے نا وہاں مسلمان رہتے ہوں گے، کیسی کیا شان بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، اور ہم نے کیا حال کر لیا اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کرو گے، یعنی لوگوں کے اوپر اب احسان کرنا، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لینا، یعنی اب آزمائش آئیں گی، مشکلیں آئیں گی تو کیا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا اور کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ اور اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا اور جو دور تک پھیلا پڑا ہوا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا، ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنا لی، خدا کی مار ہو اس پر کہ وہ کیسی بات بنا لی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے کیسی بات بنا لی، پھر اس نے نظر دوڑائی، اچھا یہاں پر جو ہے ایک شخص کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کہ مشرکین کا سردار مانا جاتا تھا، اور یہاں پر جو کہ منافقین کا سردار مانا جاتا تھا، ولید بن مغیرہ نام تھا اس کا، لوگ اس کو بڑی عزت کرتے تھے لوگ اس کی، اور اس کو لوگ بہت یعنی لوگ جو ہیں اس کے پاس جاتے تھے اور میٹنگ کرتے تھے،
اور پھر اس کو بڑا زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے. اب وہ جو ہے مشرکین مکہ جو ہیں اس کے پاس پہنچے. یعنی پہلے تو کیا ہوا کہ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، یعنی دولت مند بھی تھا اور اس کے پاس بہت دولت تھی، بہت مال تھا، اولاد تھی اور اس کے پاس رہتی تھی، فرما بردار اولاد تھی. کبھی کبھی حضرت ابو بکر کے پاس جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ قرآن سن کر اس کو جو ہے وہ جو ہے تھوڑا اٹریکٹ ہونے لگا. پھر ابو جہل جو ہے اس کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ہمیں بھی ہونا پڑے گا. تو پھر اس نے ابو جہل اس کے پاس گیا اور اسے غیرت دلائی کہ تم جو ہے مسلمان ہونا چاہتے ہو. اور پھر اس کو غیرت بھی آ گئی. اس نے کہا کہ میں آئندہ ابو بکر کے پاس نہیں جاؤں گا. تو ابو جہل نے کہا کہ تم قرآن کے خلاف کوئی بات کہو تو لوگ جو ہے مطمئن ہو جائیں گے. تو لوگ اس کے پاس گئے اور الگ الگ لوگوں نے مشورے دیے. کسی نے کہا وہ شاعر ہے، اس نے کہا نہیں، شاعر تو نہیں ہو سکتے، نہ وہ کاہن کا کلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، کیونکہ باتیں جو ہیں وہ اور یہ والی باتیں چلنے والی نہیں. پھر اس نے سوچ کر تیوریاں چڑھائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک انداز کا ذکر کیا یہاں پر کہ کس طرح اس نے تیوریاں چڑھائی، کس طرح اس نے مشورے دیے لوگوں کو، اور کتنا وہ کیسا انسان ہے. وہ اتنی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف اس کا دھیان دلوا رہے ہیں. دیکھیں ذرا اس کا حال تو یہ ہے، اس نے سوچ کر ایک بات بنا لی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنا لی. دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر، اس نے کیسی بات بنا لی. پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا. پھر کہنے لگا کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے. ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دوزخ کیا ہے. یعنی پھر لوگوں سے کیا کہا، لوگوں سے اس نے کہا کچھ سوچنے کے بعد اسے جادو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح جادو کے ذریعے میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، اولاد میں اور ماں باپ میں تفرقہ ہو جاتا ہے، اس طرح اسلام سے بھی یہی ہوتا ہے. تو اس لیے جب لوگ حج پر آئیں تو تم جب لوگوں سے کہو رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں لوگ سوال جواب کریں تو کہنا وہ جادوگر ہے. اس کے علاوہ نہ تو انہیں کاہن کہنا، نہ انہیں مجنون کہنا، کچھ بھی مت کہنا. کیا کہنا؟ جادوگر ہے. لوگوں نے اس کی بات بھی مانی اور وہ ایسے ہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دوزخ کیا ہے. وہ نہ تو کسی کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، اور وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے. اس پر 19 کارندے مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں. اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور جو لوگ کافر ہیں تو وہ کہیں گے بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کا کیا مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فرشتے جو ہیں وہ 19 ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کافر ایسا کہتے تھے. پھر مذاق میں کہتے تھے اچھا اس کا مطلب کچھ جو اس میں سے سب سے طاقتور ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، 2 کو تم سب سنبھال لینا مل کر. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے فرشتوں کی میں نے کیوں بتائی، کیوں مقرر کی؟ تاکہ آزمائش ہو لوگوں کی. اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تمہارے پروردگار کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ساری باتوں کو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے اور بس. یعنی تمام لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے. خبردار، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، یہ کہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے اور تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے. تم میں سے ہر ایک شخص اس کو جو آگے بڑھایا یا پیچھے ہٹانا چاہے، یعنی قیامت کو اگر ہر شخص آگے ہٹانا چاہے یا پیچھے بڑھانا چاہے تو ہر شخص اس کے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے. اور وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا. یعنی جب جنتی جنت میں جائیں گے تو دوزخ والوں کو جھانک کر پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیوں ہو، آج تم دوزخ میں کیوں داخل کیے گئے؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اس کا مطلب کیا کہ مسلمان بھی ہوں گے وہ جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے. تو کیا کہیں گے؟ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے.
ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے تھے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات پاس آ گئی، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ جو لوگ نماز ضائع کر دیں، نیکی کے کام کو ضائع کر دیں، پھر اس کے لیے جہنم کافی ہے، پھر وہ جہنم میں ہوں گے۔ دیکھیں نا یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہم کھانا کھلاتے تھے، اس کا مطلب وہ مسلمان بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے، ہمارے دروازے پر سائل آئے، تو اس کو کچھ نہ کچھ دیا کرو، چاہے وہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی چیز ہے یہ، لیکن نجات دلانے والے عمل میں سے ہے۔ لوگوں کو خالی ہاتھ مت بھیجو اپنے دروازوں سے۔ اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرح جیسے کہ وہ جنگلی گدھے ہوں اور جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بات اصل یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں، ہرگز نہیں، یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے حاصل کر لے، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے۔ وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کریں، یعنی اللہ ہی لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اور اللہ کا ہی حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ سورہ قیامہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی اب یہاں پر یہ ہے لا اقسم، میں قسم کھاتا قیامت کے دن کی، نہیں بھی یہاں پر زوردار تاکید کے لیے کہا گیا۔ مشرکین مکہ جو ہے اس کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، یا اس کے بارے میں شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ وہ نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت ضرور آئے گی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ قسم کیوں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو چیز امپورٹنس جس کی بتائی جائے اور کلام میں فورس پیدا کرنے کے لیے، وضاحت پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی نا، 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں انسان کے، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، یعنی برائی کی طرف مائل کرنے والا کہ برائی کر 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 کر، دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے، جو اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ جو کہ نیک لوگوں کا ہوتا ہے، جو نیکی کر کے مطمئن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کس کی قسم کھائی گئی ہے؟ نفس لوامہ کی، کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ کس بات کی قسم کھائی ہے؟ کہ انسان ضرور زندہ ہوگا۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر پوری طرح قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پور پور ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ یعنی یہ ایک معجزہ ہے، انسان کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، پور ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی میچ نہیں ہوتے، قیامت تک کے انسانوں کے میچ نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر انسان اپنے فنگر پرنٹس کی طرف غور کرے تو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، پھر جب آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہاں ہے کوئی جگہ کہ جہاں ہم بھاگ جائیں، یعنی جہاں میں بھاگ جاؤں۔ نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی آج۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنائیں۔ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو، یعنی جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یاد رکھوانے کی ذمہ داری ہماری ہے، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، پھر جب ہم اسے جبریل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، یعنی جب پڑھا جا رہا ہو تو دھیان سے سنو اور اس پر عمل کرو، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے،
یعنی قرآن کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، وضاحت، یعنی قرآن کو پڑھوانا اور اس کو ایکسپلین کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے مطلب بتائے، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے ہی بتائی، اور اس کو سنوار کر کس نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت بھی کی۔ خبردار اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، یعنی چمک رہے ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ خبردار، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی آج انسان کو جب گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے کہ دم کر دو، ہماری نظر اتار دو، ہے نا؟ عام بیماریوں میں بھی دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، ہم دم کر سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ مجھے نظر بد سے دم کروانے کا حکم دیتے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود بھی دم کرتے اور کروایا بھی جا سکتا ہے دم، ہے نا؟ لیکن نامحرم سے نہ کروائیں، اگر لیڈیز ہیں تو محرم۔ تو جھاڑ پھونک کرنا یعنی قرآن کے ذریعے علاج کرنا، یہ تو سنت ہے۔ تو اس دن بھی لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے اتنا گھبراہٹ کا دن ہے، کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر دے، جو دم کر دے ہمارے اوپر، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پھر اکڑ دکھائی اور اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا؟ یعنی ایک بوند تھی بس جو ماں کی کوکھ میں ٹپکائی گئی، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور ٹھیک ٹھاک کیا، نیز اسی سے مرد اور عورتوں کی دو صفیں بنا دی، یعنی دو بنا دیے، مرد اور عورت۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یعنی جس اللہ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا ہے، کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ وہ دوبارہ اسے پیدا کر دے؟ اللہ تو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور قیامت بھی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اور پھر وہ حسرت کا دن ہوگا، پھر وہ کہے گا کاش میں نے سن لیا ہوتا، کاش میں نے مان لیا ہوتا، کاش میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا، یا دیا ہی نہ جاتا، یا میں مٹی ہو جاتا۔ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ تو یہاں پر کس پر اللہ تعالیٰ بربادی کہہ رہے ہیں؟ خدا کی مار ہو، بربادی ہو کہ انسان نے نہ تو نماز پڑھی، نہ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ حق کو جھٹلا دیا اور منہ موڑ دیا۔ تو نماز کی بہت بہت امپورٹنس ہے، نماز کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ کیونکہ رسول اللہ نے بھی فرمایا نا، جب بچہ بڑا ہونے لگے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، اس کو مار کر نماز کی طرف لے کر آؤ، جبکہ مارنے کو ہر حال میں منع کیا گیا، لیکن نماز کے لیے پیٹ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی نماز کے لیے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا بچے کے اوپر۔ اسکول کے لیے تو مارا ہوگا، اسکول کے فنکشنز کے لیے مارا ہوگا، خوب پیٹا ہوگا، لیکن کبھی نماز کے لیے نہیں مارا ہوگا کہ نماز پڑھو۔ اس لیے آج ہم دھڑلے سے نماز قضا کرتے ہیں، بالکل تکلیف ہی نہیں ہوتی نماز قضا کرنے میں، بالکل درد نہیں ہوتا، بس بیٹھے بیٹھے نماز قضا کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہیں۔ سورہ دھار، دہار کہتے ہیں زمانے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ذرا آج ہماری جو عمر ہے، اگر آج جیسے میں آج اگر 29 ایئرس کی ہوں، تو ذرا 30 سال پیچھے جائیں کہ کیا وجود تھا میرا۔ 30 سال پہلے میرا ذکر ہی نہیں تھا، 30 سال پہلے میرا وجود ہی نہیں تھا، کوئی میرے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا، کوئی میرے بارے میں ذکر نہیں کرتا تھا، میں کچھ نہیں تھی 30 سال پہلے۔ اگر آج جس کی عمر 50 سال کی ہے وہ سوچے 51 ایئرس پہلے میں کیا تھی؟ کچھ نہیں تھی، میں، میرا وجود ہی نہیں تھا۔ تو انسان کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا وقت آیا کہ نہیں کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی اس کی ذکر بھی نہیں کیا جاتا تھا، ایسا تھا انسان۔
ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اسے پیدا کیا اور وہ قابل ذکر چیز بن گیا، ہے نا. اب اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اب وہ ایک انسان ہے، لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو جائے یا نا شکرہ بن جائے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی راستے دکھائے، کہ دو راستے دکھا دیے کہ تجھے کون سے راستے پر چلنا ہے. ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق اور بھڑکتی ہوئی آنکھ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ملاوٹ ہوگی. یعنی کافور کیا ہے اور کیسی چیز ہوگی وہاں پر، اور بہت الگ چیز ہوگی وہ، وہاں وہ پیئیں گے اس کو. یہ مشروبات ایک ایسے چشمے میں ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہیں، اور وہ جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر اسے لے جائیں گے. یعنی چشمہ ایسا ہوگا، یہاں پر ندی کو ہم کہہ سکتے ہیں آجا میرے گھر کی طرف مڑ جا، مجھے پانی کی ضرورت ہے. لیکن جب جنت میں جائیں گے تو پانی کو دیکھ کر کہیں گے آجا میری طرف چل، میرے گھر کی طرف چل، اور وہ ندی نالے اس کی طرف چل پڑیں گے. یہ ہے وہ لوگ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، یعنی نظر مانتے ہیں تو نظر پوری کرتے ہیں، اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے بارے میں برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت کے خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. دیکھیں ذرا، پھر سے کیا آیا؟ کھانا کھلانے کی بات آئی، کہ جو جنتوں میں ہوں گے وہ کھانا کھلانے والے ہوں گے. اور وہ ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تعریفیں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، اس لیے میں تمہیں کھانا کھلا رہی ہوں. کھانا کھلانا افضل عمل ہے. رسول اللہ نے فرمایا افضل اعمال مومنوں کو خوشی دیتا ہے. تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یعنی تم اس کے ستر کو ڈھانپو، اسے کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت کو پورا کر دو. یہ سب افضل اعمال ہیں. جنت کو واجب کر دینے والا عمل ہے کھانا کھلانا. یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، اور ان سے کہتے تھے ہم تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ، یعنی نو تھینکس. ہمیں نہیں چاہیے تعریف، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کی رضامندی چاہیے بس. ہمیں تو اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس دن چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے، یعنی بگڑ جائیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن برے اثرات سے بچا لے گا، اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، اور ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جہاں نہ تو وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے نہ وہ کڑاکے کی سردی دیکھیں گے. اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل مکمل طور پر ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے، یعنی اپنے آپ جھکے پڑے ہوں گے. پیڑوں کے پھل، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے لمبے سائیں، جنت کے پیڑ، یعنی جو درخت ہوں گے اس کے تنے بھی سونے کے ہوں گے، موتی اور سونے کی جڑیں ہوں گی، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے برتن پھیرائے جائیں گے، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے. بڑی عجیب بات ہے نا، چاندی کے برتن جو شیشے کے ہوں گے. تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے دماغ میں بھی نہیں آ رہا کہ چاندی اور وہ شیشے کی، یہ تو دونوں الگ الگ چیز ہوتی ہے نا. یہاں پر وہاں پر ایک الگ ہی چیز ہوگی. وہ شیشے بھی چاندی کے، جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا، یعنی اتنا بھرا ہوگا جتنی مجھے ضرورت ہوگی، نہ تو ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ. اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا، اور وہاں کے ایسے شیشے سے جن کا نام سلسبیل ہے. سلسبیل وہاں کے ایک چشمے کا نام ہے جہاں سے جنتی لوگوں کو پلایا جائے گا، ہے نا. اب جیسے مان لو کوئی بچہ ہے میرا، اور اگر وہ مجھے پانی پی رہا ہے تو ہمیں بھی ایسی اچھی اچھی دعائیں دینی چاہیے نا. اگر میں اس سے کہوں بیٹا پانی دے دے، تو اللہ جب وہ پانی لے کر آئے تو ہم اس کو کیا دعا دیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سلسبیل سے پلائے. تم نے مجھے یہاں پلایا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلسبیل سے پلائے.
ہے نا. اور ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, یعنی جوان لڑکے ایکٹیو ہمیشہ. جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے. اور حقیقت تو یہ ہے, جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی, یعنی نعمتیں ہی نعمتیں صرف. اور ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبریز ریشم کے کپڑے ہوں گے, اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا, اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا, اور وہ فرمائے گا یہ ہے تمہارا انعام, جو تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی. یعنی دنیا میں محنت کی تھی, آج تمہیں یہ مل رہا ہے اس کا بدلہ. اے پیغمبر, ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا, لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو, اور ان لوگوں میں سے کسی کی بھی نافرمانی یا کافر کی بات مت مانو, اور اپنے پروردگار کا صبح شام ذکر کرو, اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کر لیا کرو, اور رات کے لمبے وقت میں بھی اس کی تسبیح کرو. یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں. کون سا دن؟ بھاری دن. ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں, اور ہم جب چاہیں تو ان کے بدلے ان کو ان جیسے دوسرے لوگ پیدا کر دیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے. اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اپنا لے, اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ کا علم بھی مالک ہے, اور اللہ علم کا بھی مالک ہے, اور حکمت کا بھی مالک ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے, اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ مرسلات, یہ سورہ مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان, بہت مہربان ہے. مرسلات کہتے ہیں ایسی ہواؤں کو جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مغرب میں پڑھا کرتے تھے, اس سورہ کو. قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں, پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں, اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں. پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں, پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں, جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہے یا ڈرانے کا. یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آنے والا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, یعنی قیامت. چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے, جب آسمان کو چیر دیا جائے گا, اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا. کوئی پوچھے گا کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے, یعنی کس دن کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے, تو جواب ملے گا کہ فیصلے کے دن کے لیے. اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے. ایسے ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. کیا ہم نے انہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے مقرر وقت تک کے لیے ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا. پھر ہم نے توازن سے پیدا کیا, چنانچہ اچھا توازن کرنے والے ہیں ہم, یعنی اچھا اندازہ لگانے والے ہیں ہم. ایک اندازے سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے, زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. یعنی تم دیکھتے نہیں زمین میں کتنے لوگ سمٹ کر رہتے ہیں, زندہ بھی رہتے ہیں, مردہ بھی رہتے ہیں, اتنی مخلوق رہتی ہے اس میں. اور ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے, اور تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کرنے کا انتظام کیا, یعنی پینے کا پانی اویلیبل کرایا. بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. ان سے کہا جائے گا چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چلو اب اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. یعنی اس سے مراد دوزخ کی آگ کا دھواں ہے جو سائبان کی طرح بلند ہوگا اور 3 شاخوں میں بٹ جائے گا, تقسیم ہو جائے گا. اور جس میں نہ تو یہ ٹھنڈک والا سایہ ہوگا, نہ آگ کی لپٹ سے بچا سکے گا. وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی. آگ کی چنگاری ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا چولہے میں سے یا ان انگیٹھی وغیرہ ان سب سے چنگاری نکلتی ہے, چھوٹی چھوٹی چنگاری. تو
جو آگ ہوگی دوزخ میں اس کی چنگاری بڑے بڑے محل کی برابر ہوگی، تو آگ کیسی ہوگی؟ ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، یعنی بڑے بڑے اونٹ ہوں، ایسی چنگاریاں ہوں گی۔ بڑی خرابی ہو اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ایسا دن ہے جس میں یہ لوگ بول نہیں سکیں گے، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کوئی بہانہ بنا سکیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر داؤ چلو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے تقویٰ کیا وہ بے شک سایوں میں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، وہ اپنے من پسند میووں میں کے درمیان ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اے کافرو، کچھ وقت مزے سے کھا لو اور مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اور جب اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے ہی نہیں۔ بڑی خرابی ہوگی ایسے دن بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِّيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اب وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں بتا دی، اب کچھ بچا ہے؟ کس پر ایمان لاؤ گے؟ اور جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب ظاہر ہو جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے وہ دن، کتنا سخت ہوگا وہ دن، بوڑھا کر دے گا بچوں کو وہ دن، بہت بھاری ہوگا وہ دن، سوائے مومنوں پر، سوائے ان پر جو کھانا کھلاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، چگل خور نہیں تھے، غیبتیں نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنائے جیسا ہم نے آج قرآن میں پڑھا ہے، جو نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایکٹیو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے، چگل خوری سے، زنا سے، جھوٹ سے، غیبتوں سے، جھوٹی گواہیوں سے، حق تلفی سے، نماز چھوڑنے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جو ہم نے آج پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اس کو ہماری زندگیوں میں شامل کرے۔